ناظرین، مشرق وسطیٰ کی جنگ اب صرف ایران اسرائیل کے درمیان محدود نہیں رہی، بلکہ اب پورا خلیجی خطہ اس کی آگ کی لپیٹ میں آتا دکھائی دے رہا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ واقعی عرب ممالک امریکہ اور اسرائیل ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، اور کیا ایران نے واقعی متحدہ عرب امارات کے فجیرہ آئل ٹرمینل پر حملہ کیا تھا؟ اس کے ساتھ ایک اور سوال پوری دنیا میں پوچھا جا رہا ہے، آخر اسرائیل یہ جنگ کیوں چاہتا ہے؟ یہ سوال ہیں اور یہ پوری دنیا پوچھ رہی ہے۔ ناظرین، کیا عرب ممالک بھی ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہیں؟ فجیرہ پر حملہ ہوا یا نہیں؟ اور اسرائیل یہ جنگ کیوں چاہتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خلیجی عرب ممالک اس جنگ میں ایک انتہائی پیچیدہ پوزیشن میں کھڑے ہیں۔ بظاہر سعودی عرب، UAE، بحرین اور قطر کھل کر ایران کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ان ممالک کے اندر موجود امریکی فوجی اڈے، ریڈار سسٹمز، لاجسٹک نیٹ ورکس امریکہ اور اسرائیل کی جنگی حکمت عملی کا اہم حصہ بن چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اب صرف اسرائیل کو نہیں بلکہ خلیجی خطے میں موجود امریکی انفراسٹرکچر کو براہ راست نشانہ بنا رہا ہے۔ اسی تناظر میں سب سے زیادہ ہلچل اس وقت مچی جب متحدہ عرب امارات کے فجیرہ آئل ٹرمینل اور پیٹرولیم انڈسٹری زون پر حملوں کی ایک خبر سامنے آئی۔ مختلف بین الاقوامی رپورٹس، سیٹلائٹ تصاویر اور خلیجی میڈیا کے مطابق فجیرہ میں آگ بھڑک اٹھی تھی، آئل لوڈنگ آپریشن متاثر ہوئے اور کئی مقامات پر ڈرون حملے کے آثار بھی دکھائی دیے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا فجیرہ کوئی عام بندرگاہ نہیں، یہ ایسی بندرگاہ ہے جو خلیج فارس سے باہر واقع اسٹریٹجک ہے۔ جب یہاں جو بھی یہاں پہ جتنے بھی UAE کے جتنے بھی جو شپس ہیں، جو آئل ٹینکرس ہیں، وہ یہاں سے ریفیول ہو کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک اسٹریٹجک ہب ہے جہاں UAE آبنائے ہرمز کو بائی پاس کر کے دنیا کو تیل سپلائی کرتا ہے۔ یعنی اگر ہرمز بند بھی ہو تو فجیرہ UAE کی معاشی شہرک بنی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے اس مقام کو نشانہ بنانا ایک واضح پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ اگر ایران کی تیل برآمدات روکی جائیں گی تو خلیج میں کسی کی تجارت محفوظ نہیں رہے گی۔ UAE نے براہ راست ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ ایرانی ڈرونز اور میزائلوں نے فجیرہ کے تیل کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ یہی ایک رپورٹ ہے، رپورٹس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ایرانی حملوں کے بعد وہاں آگ لگی اور بعض آئل لوڈنگ سرگرمیاں وقتی طور پر معطل ہو گئیں، یعنی روک دی گئیں۔ یعنی ایران روایتی انداز میں براہ راست مکمل ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کر رہا ہے اور اس پوری صورتحال کو امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا رد عمل قرار دے رہا ہے۔ یہی وہ گرے زون وار ہے جہاں حملے ہوتے ہیں لیکن ہر فریق مکمل اعتراف جو ہے اس سے بچتا ہے تاکہ جنگ باضابطہ جو ہے وہ عالمی تصادم میں تبدیل نہ ہو جائے یا بدل نہ جائے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ عرب ممالک آخر کہاں کھڑے؟ یہاں اصل کھیل سامنے آتا ہے۔ خلیجی ریاستیں ایک طرف امریکہ کی سیکیورٹی چھتری کے نیچے ہیں، ان کی معیشت، اسلحہ اور دفاعی نظام بڑی حد تک واشنگٹن پر منحصر کرتا ہے۔ دوسری طرف وہ ایران کے ساتھ مکمل جنگ بھی نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر خطہ جل اٹھا تو سب سے پہلے انہیں جو آئل فیلڈز ہیں، بندرگاہیں ہیں اور معیشت ہے ان کی، وہ تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے سعودی عرب اور UAE بیک وقت دو کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ کو سہولیت دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ پردے کے پیچھے ایران سے رابطے بھی برقرار رکھتے ہیں تاکہ ایسکلیشن زیادہ نہ ہو۔ لیکن اسرائیل کی جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے۔ نتنیاہو کی جو حکومت ہے اس جنگ کو وہ صرف سیکیورٹی مسئلہ نہیں بلکہ تاریخی موقع سمجھ رہی ہے۔ اسرائیل کی اسٹریٹجک سوچ یہ ہے کہ اگر ایران کی فوجی طاقت، میزائل نیٹ ورک اور حزب اللہ، حماس اور پراکسی گروپس کو بھی نہ روکا گیا، اگر آج نہ روکا گیا تو مستقبل میں اسرائیل کے لیے وجود جو ہے اس کے لیے وجودی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسرائیل اب صرف دفاع نہیں بلکہ پورے خطے کی جیو پولیٹکس بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت سے عرب اور مغربی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اسرائیل ایک نئے مڈل ایسٹ آرڈر کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے تاکہ جس میں ایران کمزور ہو، حزب اللہ ٹوٹ جائے، شام اور لبنان مزید تقسیم ہو اور اسرائیل خطے کی سب سے بڑی عسکری اور معاشی طاقت بن کے ابھرے۔ اس تناظر میں گریٹر اسرائیل کی بحث دوبارہ زور پکڑ رہی ہے، جس کے تحت اسرائیل
خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو تاریخی سطح تک بڑھانا چاہتا ہے۔ اگرچہ اسرائیل سرکاری طور پر جو اس کی اصطلاح کو استعمال نہیں کرتا ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ غزہ، لبنان، شام اور ایران کے خلاف مسلسل فوجی کارروائیاں اس وسیع تر ویژن کا حصہ ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور حقیقت بھی ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسرائیل نے شاید اندازہ لگایا تھا کہ جنگ محدود رہے گی، مگر ایران نے جنگ کو پورے خلیجی خطے، عالمی تجارت اور توانائی کی جنگ میں بدل دیا۔ ابنائے ہرمز میں بحران، فجیرہ پر حملے، ٹینکروں پر ڈرون حملے اور عالمی آئل مارکیٹ میں ہلچل نے یہ ثابت کیا ہے کہ تہران صرف میزائل نہیں بلکہ اکانومک وارفیئر بھی لڑ رہا ہے۔ اور یہی وہ تمام جو بیسک پوائنٹس ہیں جہاں امریکہ اور عرب ممالک خوفزدہ دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ اگر جنگ مزید پھیلتی ہے تو دبئی اور ابوظہبی کی معیشت متاثر ہوگی، سعودی آئل فیلڈز خطرے میں آئیں گے، عالمی تیل سپلائی کریش کر سکتی ہے اور پوری دنیا کساد بازاری کی طرف جا سکتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اسرائیل یہ جنگ اس لیے چاہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ایران کو کمزور کرنے کا یہ ایک سنہری موقع ہے، لیکن ایران اس جنگ کو اسرائیل کے لیے ایک طویل دلدل بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اب یہ جنگ صرف میزائلوں کی نہیں رہی، یہ جنگ توانائی کی ہے، معیشت کی ہے، خفیہ ایجنسیوں کی ہے، سمندری راستوں کی ہے اور پورے مڈل ایسٹ کے مستقبل کی ہے۔ اور سب سے خطرناک حقیقت یہ ہے کہ اب کوئی بھی فریق مکمل کنٹرول میں نظر نہیں آ رہا ہے۔